اظہر غازی صاحب یہ ذرا فرمائیے گا کہ ایک چیز ایک معاملہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ بلیک اینڈ وائٹ میں کہ کلیئر ہوتا ہے کہ اس حوالے سے آئین کیا کہتا ہے، پتہ ہوتا ہے کہ جی اگر کوئی چیز غلط ہے تو وہ غلط ہے۔ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ متضاد آراء پائی جاتی ہیں۔ عرفان قادر صاحب ظاہر ہے کہ ایک بڑا نام ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن اس حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان کو جواب دہ نہیں ہے۔ اچھا، اعتزاز احسن صاحب اس سے متعلق یہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو جواب دہ ہے۔ تو یہ چیزیں بھی آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کی جو متضاد آراء ہوتی ہیں اس سے بھی تھوڑا کنفیوژن پیدا ہوتی ہے؟ دیکھیں، جہاں تک الیکشنز کا تعلق ہے وہ تو بلیک اینڈ وائٹ کے اندر لکھا ہوا ہے قائن کے اندر کہ 90 روز کے اندر ہوں گے۔ اب اس کی آپ توجیہات پیش کر سکتے ہیں۔ اب کیا الیکشن کمیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ کو جواب دہ نہیں ہے؟ کیا آج تک کسی مقدمے میں الیکشن کمیشن نے یہ لکھ کے دیا ہے سپریم کورٹ کو کہ جناب ہم تو آپ کو جواب دہ ہی نہیں ہے؟ پھر الیکشن کمیشن والے وہاں پہ حاضر کیوں ہوتے ہیں جب سپریم کورٹ بلاتی ہے؟ دیکھیں، ملک میں جو بھی چیز چل رہی ہو وہ آئین اور قانون کے تابع ہوتی ہے، ایون کہ وہ سپریم کورٹ ہو۔ ہر ادارے نے آئینی حدود کے اندر رہ کے اپنا کام کرنا ہے، اپنا جو بھی پاورز ایکسرسائز کرنی ہے وہ آئین کے اندر رہ کے کرنی ہے۔ کیا 2023 میں ہم یہ والی ستھی صاحب یہ والی جمہوریت چاہتے ہیں 2023 میں جہاں پہ لاہور سے جو ہے وہ سیاسی کارکن غائب ہو رہے ہوں، جہاں پہ لاہور جیسے شہر میں، جہاں یہ وہ لاہور شہر ہے جس نے بھٹو کو بھٹو بنایا تھا، یہاں سے پیپلز پارٹی بھٹو کھمبے کو کھڑا کرتے تھے، بالکل یہاں پہ کھمبے کو بھی اگر بھٹو صاحب دے دیتے تھے ٹکٹ تو وہ بھی جیت جاتے تھے۔ تو کیا اس لاہور کے اندر آج پیپلز پارٹی کے قریبی سمجھے جانے والے وزیر اعلیٰ کی وجہ سے کیا ہمیں یہ لگتا ہے کہ وہ جس جمہوریت کی بنیاد بھٹو صاحب نے رکھی تھی وہ بنیاد مضبوط ہو رہی ہے؟ اور دوسری ایک اور چیز بھی کروں گا، دیکھیں عدلیہ ہو، لیکن اطہر صاحب میں اس چیز پہ میں تھوڑا سا یہ رکھتا ہوں نقطہ نظر کہ اس پہ ہونا یہ چاہیے، بیسکلی تمام سیاسی جماعتوں کو اس چیز پہ اگری ہونا چاہیے کہ کسی بھی دور میں سیاسی کارکنوں کے خلاف یا صحافیوں کے خلاف اس طرح کے بے بنیاد مقدمات نہیں بنائے جائیں گے، ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی، کیونکہ ایسا ابھی بھی ہو رہا ہے اور ظاہر ہے کہ ایسا اٹ از ویری کنسرننگ، لیکن ایسا اس سے پہلے خان صاحب کے دور میں بھی ہوتا رہا ہے، آپ کے سامنے مثالیں موجود ہیں، تو وچ از رانگ۔ بالکل، وہ اس وقت غلط تھا تو یہ اب بھی غلط ہے، تو اس وقت بھی صحیح نہیں تھا، بالکل غلط ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب کے اوپر انتہائی بھونڈا قسم کا مقدمہ کیا گیا، اور اگر آپ اندازہ کیجئے جائیں آصف زرداری صاحب کی زبان کس نے کاٹی تھی؟ آصف زرداری صاحب کے اوپر کس نے تشدد کروایا تھا؟ دیکھیں، ماضی میں یہ سب لوگ اس چیز سے گزر کے آئے ہیں، تو اسی وجہ سے جب آپ کسی چیز سے گزرتے ہیں تو پھر تو آپ سیکھتے ہیں نا، سیکھنے کا عمل ہوتا ہے۔ ابھی بھی اگر آپ نہیں سیکھیں گے تو پھر تو کیا کر سکتے ہیں ہم؟ اور ایک اور میں اس پہ ختم کروں گا ایک چیز کہ دیکھیں، یہاں پہ اب عدلیہ کو بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اس لیے کہ الیکشنز نہیں ہوں گے، کوئی اٹھتا ہے تو وہ اسٹیبلشمنٹ کو ٹارگٹ کرتا ہے۔ بات سمجھنے کہ پاکستان کے اندر اگر پارلیمان کمزور ہوگی، اسٹیبلشمنٹ کمزور ہوگی، عدلیہ کمزور ہوگی تو ہم پاکستان کو کبھی مضبوط نہیں بنا سکتے۔ ایمفیسائز کرنے کی چیز یہ ہے کہ آئین کے اندر ہر کسی کا جو حدود ہیں وہ تعین ہے، ایک رول ہے، آپ آئین کے رول ہے، آپ آئین کے مطابق اپنا رول ادا کریں۔ یہ خواہش نہ رکھیں کہ ہم نے عدلیہ کو کمزور کرنا ہے یا اسٹیبلشمنٹ کو کمزور کرنا ہے یا پارلیمان کو کمزور کرنا ہے، نہیں، سب مضبوط ہوں گے تو پاکستان مضبوط ہوگا اپنی آئینی حدود کے اندر۔ اور تیمور طالپور صاحب، آپ کا نقطہ نظر اس پہ کیا ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ سن رہے ہوں گے گفتگو میں یہی عرض کر رہا تھا کہ جو چیز ابھی غلط ہے وہ اس سے پہلے بھی غلط تھی، اس کو اس وقت بھی کنڈیم کرنا چاہیے تھا اور ظاہر کرتے رہے، اور ابھی بھی اس کو کنڈیم کرنا چاہیے، اور خاص طور پر کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ سیاسی جماعتیں اس پر مل کے بات کریں کہ بھائی ہم نے یہ چیز نہیں کرنی، کیونکہ آج اگر ہم اس طریقے سے انتقامی کارروائیاں کریں گے تو کل کو ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ ڈونٹ یو تھنک سو؟ بالکل ستی صاحب، آپ درست فرما رہے ہیں۔ ہم اس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں جس نے آج تک حکومت میں ہو یا حکومت سے باہر ہو کبھی بھی میڈیا ٹرائل نہیں کیا، کبھی بھی کسی چینل سے ہمارے ٹائم پہ نہ کبھی کوئی زیادتی ہوئی نہ ہوگی۔ یہ جو سب سے زیادہ زیادتی آپ کے ساتھ ہوئی وہ عمران نیازی کے ٹائم پہ تھی، اور میرا جو لیڈر صدر زرداری ہے اس نے 11 سال بے بنیاد کیسز میں جیل پہ کاٹے، ان میں سے ایک بہت سا چھوٹا واقعہ زبان کاٹنے کا، اس کو تو زرداری صاحب شاید یاد بھی نہیں کرتے، اور بڑے اس سے مشکل وقت کاٹے ہیں پرانے دوروں میں بھی اور پی ٹی آئی کے دور میں بھی، جب منرل واٹر کی بوتل نیازی صاحب کے دور میں اجازت نہیں تھی زرداری صاحب کو دینی، پر وہ ہنستے ہوئے آئے۔ اور آپ نے دیکھا ان کے لیڈرز کو جب گرفتار کرنے کی بات کی تو کیا ان کے رد و عمل تھے، اس کے اندر نہیں جائیں گے، پر میری ایک ایڈوائز ہوگی، بالکل ہمیں بات چیت کرنی چاہیے، پر اس شخص کے ساتھ بات چیت کریں جو کہ زرداری صاحب کو بندوق کے نیچے رکھتا تھا، ان کو اے سی نکالنے کی دھمکیاں دیتا تھا، جو ان کے ساتھ زیادتی کی ہے،
میں آپ کو بتا دوں ڈائلاگ ہوگا, اینڈ میں ڈائلاگ ہی ہوتا ہے اینڈ آف دا ڈے, اور کوئی طریقہ کار نہیں ہے. پر میرے خیال سے جو آرٹیکل لگ رہے ہیں نیازی صاحب کے اوپر, جو ان پہ کیسز ہیں, ان کے بعد نیازی صاحب از ناٹ ان پالیٹکس اینی مور. جو ان کے بعد ان کا سیکنڈ تھرڈ فورتھ نمبر پہ ہوگا وہ آئے گا, اس سے بالکل بات کریں گے, جو ایک سیاسی آدمی ہوگا, جو سیاسی سوچ رکھتا ہوگا. اور ایک میری ایڈوائز ہوگی ولید صاحب کے تھرو کہ مہربانی کر کے نیازی صاحب کو سمجھائیں سیاست کرے, یہاں پہ سیاست کرنے آئے ہیں. نیازی صاحب کسی پتہ نہیں کون سے وہ چلے گئے زمانے, وہ سمجھتے ہیں میں خود نارکوس ہوں, اندر بیٹھا رہوں گا, کیا کچھ کرتا رہوں گا, باہر عوام فوج کے ساتھ یا حکومت کے ساتھ لڑتی رہے گی, لوگ مرتے رہیں گے, اور ان کے کمپاؤنڈ کے اندر کوئی ان کو ڈر نہیں ہوگا. تو سیاست کریں, سیاستدان کی طرح کریں, ملک کو اس کیوس میں مت ڈالیں. مجھے تو ابھی بھی یاد ہے کل کی طرح جب ایک لیٹر لکھا تھا نیازی صاحب کے کہنے پہ اسپیکر نیشنل اسمبلی نے کہ جو ہے سو یہ اسمبلی جو ہے ان کو تحویل کرنے کی اجازت دے دیں, جس کو سپریم کورٹ نے کہا کہ دس از انکانسٹیٹیوشنل آرڈر. انہوں نے کہا کہ یہ جو حکم نامہ ہے یہ غیر آئینی ہے, تو پھر کیوں اس پہ کوئی کاروائی نہیں ہوئی؟ تب تو ہمیں کہا تھا نا کہ کاروائی ہوگی. تو دونوں چیزیں ہونی چاہیے, بات چیت بھی صحیح ٹائم پر صحیح لوگوں کے ساتھ ہونی چاہیے, اور کورٹس کو بھی سب کو برابر ایک آنکھ سے دیکھنا چاہیے, تاکہ ہمارا ملک ان کرائسس سے نکلے. اور خان صاحب کو یہ سوچنا چاہیے ظاہر آئین اور قانون کے مطابق کے بجائے ملک کے بارے میں کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا ولید اقبال صاحب, اب ذرا یہ فرما دیجیے گا کہ ایک تو یہ جو انیشلی میرا سوال تھا کہ یہ مختلف تشریحات ہوتی ہیں. ظاہر ہے کہ جو میں نے تذکرہ کیا کہ عرفان قادر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی جواب دہ نہیں ہے, پھر اعتزاز احسن صاحب کہتے ہیں کہ جی بالکل جواب دہ ہے, پھر یہ ہے کہ اظہر صدیق صاحب وہ یہ فرماتے ہیں کہ آرٹیکل 6 کی بات نہیں ہے بلکہ آرٹیکل 4 اور 5 کی خلاف ورزی کی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے. تو یہ کیا معاملہ ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ تشریح تو بالآخر سپریم کورٹ آف پاکستان نے کرنی ہے اس معاملے کی. آپ کی قانونی رائے کیا ہے پھر؟ جی بالکل درست ہے, آپ نے جو آخری بات سب سے آخری کی وہ درست ہے کہ تشریح بالآخر تو سپریم کورٹ ہی کرے گا, لیکن میں آپ کو اپنی قانونی رائے ضرور دے دوں گا جو کہ بالکل تائید کرتی ہے اس رائے کی, جو کہ نہ صرف اعتزاز احسن صاحب نے بلکہ لطیف کھوسا صاحب نے بھی دیا, جس میں کھوسا صاحب نے کہا ہے کہ جی آئین کی اور سپریم کورٹ کے فیصلے کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں اور مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور اس طرح دھجیاں اڑانے پہ سپریم کورٹ اور پھر دھجیاں اڑانے والے کے درمیان رہ جاتا ہے, یعنی کہ الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ. اور اگر اس طرح دھجیاں اڑانے میں کسی اور ادارے, کسی اور وزارت, کسی اور شخصیت, کسی اور حکومت نے اچھا, میں ولی صاحب آپ کو دوبارہ کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں گے. ظاہر ہے کہ آپ کے عقب میں اس وقت اسپیچز ہو رہی ہیں, نعرے لگائے جا رہے ہیں, بات چیت ہو رہی ہے, آپ کی آواز ہم بالکل سمجھ نہیں پا رہے ہیں. اطہر صاحب آپ کا نقطہ نظر اس پہ جاننا چاہوں گا کہ اوور آل ظاہر ہے کہ تشریح اب ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے بال ہے پھر ایک بار پھر سے سپریم کورٹ آف پاکستان کے کورٹ میں, تو یہ پھر معاملہ سالو وہی کریں گے پھر, اس کا مطلب ہے؟ دیکھیں اشفاق صاحب, پہلی بات تو یہ کہ یہ کوئی الجبرا نہیں تھا, یہ سادہ سی چیز تھی. سامنے لکھا ہوا ہے کہ انتخابات کروانے ہیں, اور موزس پی ڈی ایم کی قیادت مجھے اور آپ کو بار بار یہ میڈیا پہ آ کے بتاتی رہی اسمبلیاں توڑو اور انتخابات کروا لو, اسمبلیاں توڑو اور انتخابات کروا لو. تو اس وقت نہ حلقہ بندیوں کا ایشو تھا, نہ سینسس کا ایشو تھا. سال پہلے یہ لوگ بھی یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ ابھی انتخابات کروائیں, تو اس وقت بھی تو سینسس نہیں ہوتی. اچھا تھوڑی سی کریکشن کر دوں اطہر بھائی, پی ڈی ایم پلس پیپلز پارٹی, کیونکہ پیپلز پارٹی کہتے ہیں پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے, حکومت کا حصہ. پیپلز پارٹی پلس اے این پی, یہ دونوں جماعتیں پی ڈی ایم سے علیحدہ ہو گئی تھی. تو یہ سب ان سب کا یہی موقف تھا. تو اب پرابلم یہ ہے کہ اس وقت یہ بتا رہے ہیں کہ ہم انتخابات نہیں کروا سکتے. کیا اس نہج پہ یہ لوگ لے آئے ہیں کہ معیشت کو کہ یہ 15 ارب روپے بھی انتخابات پہ خرچ نہیں کر سکتے؟ لیکن جو الیکشن کمیشن نے اپنی وضاحت دی ہے اس کے اندر تو انہوں نے یہی کہا نا کہ حکومت ہمیں یہ کہہ رہی ہے, وہ یہ نہیں کہہ رہی کہ ہم نہیں کر سکتے. I got your point.